اللہ کریم نے ہمیں اپنی نعمت سے نوازا اور جمعے کا دن ہمیں عطا فرمایا، اس کی بڑی مہربانی ہے کہ جمعے کے دن اس نے اپنے نام کی برکت سے ہمیں بچایا۔ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، ہمیں خیر کے بول عطا فرمائے۔ تو ہم سیرت سے فیض لیتے ہیں سب سے پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو نبوت کی بہاریں آئیں اور اللہ کریم نے کائنات پہ ترس کھایا، اور اس ترس کے بعد اللہ سونے نے اپنی رحمت کی برسات کی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنے اذن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا، اور الحمدللہ رب العالمین اللہ کریم نے اپنی رحمت سے نبوت کا تاج آپ کے سر پہ رکھنے کا فیصلہ فرمایا، اور وہ فیصلہ پوری امت کے لیے ایک چھپر چھاؤں بن گیا۔ اور آج ہم اپنی مشکلات میں حجرہ مبارک کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں کہ اللہ کریم وہاں تیرے پیارے حبیب محو استراحت ہیں، اور انشاءاللہ جب امت کو تکلیف پہنچے گی تو آپ حیات ہیں اپنی قبر اقدس میں، کیونکہ قبروں کو یہ جرت نہیں ہے، زمین کی یہ اوقات اور اجازت نہیں ہے کہ وہ انبیاء کے وجود کو کھائے۔ تو لہٰذا اگر امت پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً اللہ پاک سے امت کے لیے سفارش آخرت میں بھی کریں گے اور ابھی بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ، جو اس مشکل سے جس ٹیسٹ سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ جب 40 سال کی ہوئی تو اسی دوران آپ کے معمولات چینج ہونے لگے، یعنی آپ کی جو ذہنی فکر ہے وہ وسعت اختیار کر گئی، آپ کو تنہائی اچھی لگنے لگی، چنانچہ آپ ستو پانی لے کر مکہ سے دور کوئی 2 میل کے فاصلے پہ ایک غار ہے جس کا نام غار ہرا ہے، وہاں چھوٹا سا غار ہے، اس کا 4 گز، گز جو ہے وہ میٹر سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، 4 گز یہ لمبا ہے اور 2.25 گز چوڑا، انتہائی چھوٹا۔ تو آپ مختلف چٹانوں کو طے کرتے ہوئے پہاڑی کے اوپر چڑھتے ہوئے یہاں تشریف لائے جاتے، حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ بھی آپ کے ساتھ جاتی اور قریب ہی کسی جگہ پہ رہتی، اور یعنی کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، اور پورا رمضان آپ اس غار میں قیام فرماتے، اور اس قیام کے دوران ضروری نہیں کہ آپ غار کے اندر ہی رہتے، راستے میں آنے جانے والے مسافروں مسکینوں کو آپ کھانا کھلاتے، بعض اوقات عبادت میں مصروف ہوتے، بعض اوقات کائنات کا مشاہدہ کرتے، مراقبہ کرتے، کائنات پہ غور و خوض کرتے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبوت کا تاج سر پہ رکھنے سے پہلے وہ سیلف آئسولیشن کا ایک عمل ہے جو نبوت کو اس سے گزارا جا رہا ہے، تاکہ بندہ جب اکیلا ہوتا ہے نا اس وقت وہ پھر غور و خوض کرتا ہے، تفکر کرتا ہے کائنات پہ۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے ہو؟ لیکن ہم نے غور نہ کیا، تو اس وقت رب نے ہمیں بھی ایک کورٹین موڈ میں لے کے کھڑا کر دیا کہ میرے بندو اب تم اس تنہائی میں غور و فکر کرو، اپنی اوقات کو دیکھو کہ ہم کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے، یعنی اوپر والے کی شان کو ہم پہچانیں۔ اگر اس موڈ میں بھی جا کے، جو کہ تطہیر کا عمل ہے، جو اللہ کے قرب میں لے جاتا ہے، جو کہ نبوت کے لیے ایک ہستی کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اب نبوت کے سلسلے تو الحمدللہ رب العالمین بند ہو چکے ہیں، لیکن یہ ولایت حاصل کرنے کا ٹائم ہے، اللہ کی دوستی حاصل کرنے کا ٹائم ہے۔ اس وقت بہت سے لوگ کھٹ جائیں گے اگر وہ اس ٹائم سے فائدہ اٹھائیں گے کہ اس میں وہ غور و فکر کریں، اپنی اوقات اور رب کی شان کو پہچانیں، اور تخلیق کائنات پہ مشاہدہ کریں، کیونکہ جتنا زیادہ آپ کا مجاہدہ ہوگا نا اتنا ہی مشاہدہ ہوگا۔ تو ہمارا مجاہدہ کیا ہے اس وقت؟ ہم کس سٹرگل سے گزر رہے ہیں؟ آئسولیشن۔ تو یہ چیز یہاں غور کرنے والی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ غور و خوض کے ساتھ عبادت بھی فرماتے اور لوگوں کو ہیلپ آؤٹ بھی کرتے۔ تو میں آپ سے یہ تو نہیں کہتی کہ آپ اس وقت میدان عمل میں نکل کے اور سرگرم ہو جائیں، لیکن ٹیلی فوننگ ہر ایک کی خیر خبر رکھیں، اور کسی کو اگر ضرورت ہے whatever you can do for them you can go ahead and help them out۔ یہ ایک ٹائم ہے آپ کو اللہ کے قرب میں پہنچانے کے لیے۔ اور اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ تنہائی ملی ہے، یہ اللہ کی ایک تدبیر کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والے ایک عظیم کام کے لیے تیار کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اور روح کی تطہیر کا یہ عمل ہے، تاکہ زمین کے جو مشاغل ہے نا، یہ جو شور و غل ہے، یہ چھوٹے چھوٹے جو ہم غم ہمیں لگے رہتے ہیں، جب خلوت نشینی آتی ہے تو یہ چیزیں بڑی بے ایمانی لگتی ہیں کہ یہ تھا جو ہم بھاگتے پھرتے تھے،
کہ ہمیں جاب پہ پہنچنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمارا بینک اکاؤنٹ انکریز کر جائے، ہمارے 2 2 4 4 گھر ہو جائیں، بزنسز ہو جائیں، اس وقت وہ ساری چیزیں، نہ پیسے کی کوئی وقت ہے، نہ گھروں کی، نہ بینک بیلنس کی، نہ آپ کی وہ جو ایکوٹی بلٹ ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں۔ اس وقت صرف اور صرف بندے کو اپنی اوقات یاد آ رہی ہے کہ اس وقت صرف اعمال ہیں جو ہمارے کام آئیں گے، اس وقت جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو اس موڈ میں جانا ہے نا، سیلف آئسولیشن یا جو سوشل ڈسٹینسنگ کہہ رہے ہیں، یہ اسی کا حصہ ہے۔ اور اب ہم نبوت کے ساتھ اس کو میچ کرتے جائیں کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کریم کا انعام ہے کہ وہ ہمیں اپنے قریب کریں اگر ہم اس وقت کو ٹھیک استعمال کریں۔ بات پھر وہی ہے کہ اگر ہم کسی غار میں بھی چلے جائیں، آئسولیٹ ہو جائیں، اور وہاں جا کے سوشل میڈیا ہمارے ہاتھ پہ اور ہم دنیا کی خبروں پہ غور و خوض کر رہے ہوں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی رائٹ ٹائم پہ رائٹ آپ نے ایکشن کرنا ہے۔ اس وقت رائٹ ٹائم ہے ولایت حاصل کرنے کا، انگلینڈ نہیں، اللہ کی دوستی، ٹھیک ہے نا، وہ والی ولایت، ولی بننے کا۔ تو ٹھیک اسی سنت کے مطابق جس سے آپ گوشہ نشینی سے ہم گزر رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بھاری بوجھ اٹھانے کے لیے، یعنی روئے زمین کی تقدیر بدلنے کے لیے آپ پہ ذمہ داری عائد کرنی تھی، تو اس سے 3 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت نشینی کو اپنا لیا، اور اس خلوت کے 1 ماہ تک، یعنی آپ اس میں جو ہم سفر رہے ہیں، سم ٹائم آپ پورا مہینہ بھی، اور یوزلی اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ رمضان کا جو مہینہ تھا وہ آپ کا یعنی پورا ہی غار ہرا میں گزرتا تھا۔ اب جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی ہے، اور یہی وہ سن کمال ہے کہ جس میں پیغمبروں کو باسط ملی، آلموسٹ سارے انبیاء کو 40 سال کی عمر میں ہی نبوت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے۔ ان دنوں آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ سچا ہو جاتا۔ ان دنوں آپ لوگ عبادت کر رہے ہیں نا، ذکر کر رہے ہیں، بہت سے نوافل پڑھ رہے ہیں، تو آپ نوٹس کریں گے کہ اکثر آپ کو اچھے اچھے خواب آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ہماری اندر سے تطہیر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان دنوں آپ کو جو بھی خواب آتا وہ سچے خواب ہوتے، اور رات کو آپ خواب دیکھتے صبح پورا ہو جاتا۔ اس پوری سچویشن میں 6 ماہ گزر گئے، جو مدت نبوت کا ایک یعنی 46% اگر ہم اس کو نکالیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ 23 سال آپ نبوت کے بعد حیات رہے ہیں۔ اب جب غار حرا میں تیسرا سال آیا ہے اور اللہ کریم نے اپنی رحمت کو، اپنے فضل کو متوجہ فرمایا، اور آپ کی عمر یعنی شمسی سال کے مطابق 40 سال 6 مہینے اور 12 دن تھی، اور قمری سال کے مطابق 39 ایئرس 3 مہینے اور 22 دن تھی جب اللہ کریم نے آپ کو نبوت دی۔ اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی زبانی ایک روایت موجود ہے صحیحین میں، جس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا میں نیند میں اچھے خواب آنے شروع ہوئے، پھر آپ جو خواب دیکھتے وہ صبح نمودار ہوتے پورا ہو جاتا، پھر آپ کو تنہائی سے محبت ہوگی، تنہائی آپ کو محبوب ہوگی، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے، کئی رات گھر تشریف نہ لاتے اور عبادت میں مصروف رہتے۔ آپ کے لیے توشہ آپ اپنے ساتھ لے جاتے۔ توشہ کیا ہوتا تھا؟ ستو، کھجور، پانی۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو کباب اور نان اور بریانیاں اور نہاریاں چل رہی ہیں، تو اس لیے اس سے نفس موٹا ہو جاتا ہے نا۔ یہ جو روزہ رکھنے کا کہتے ہیں نا کہ کثرت سے روزے رکھیں، اس میں بھی ایک سب سے بڑی وہ کم کھانے میں مومن کی یہ شان ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، وہ کم کھاتا، کم بولتا، کم سوتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے، اگر بولے تو دین کی بات بولے، جبکہ ہم اس کے سارا الٹ کرتے ہیں۔ وہ زیادہ کھانے سے ایک تو دل سیاہ ہو جاتا ہے، سائنس بھی اس کو ثابت کر رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ غنودگی آتی ہے، بلا وجہ کی نیند آتی ہے، پھر جب پیٹ بھرا ہوتا ہے نا، پھر دوسروں کے بارے میں گاسپ کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے۔ اور ویسے بھی مومن ایک آنت سے کھاتا ہے، حدیث مبارکہ میں شیطان 70 آنتوں سے کھاتا ہے، لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے کہ کم کھانا ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیں، یہ جو روزہ رکھا جاتا ہے اور پھر دعائیں قبول اور اللہ کا کرم الحمدللہ رب العالمین نصیب ہوتا ہے، اگر آپ کے ہیلتھ ایشو نہیں ہے تو آپ کثرت سے روزے رکھیں، اور روزہ رکھنے سے کیونکہ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی صفت ہے کہ میرا رب کھانے پینے سے آری ہے۔ جب بندہ زمین پہ اس کے ساتھ اشتراک پیدا کرتا ہے، ریزیمبلنس، کہ بندہ بھی کھانے پینے سے آری ہوتا ہے، تو یہ اشتراک رب کی اس خوبی کے ساتھ ملتا ہے۔
تو پھر میرا رب دعائیں قبول فرماتا ہے۔ یعنی یہ اس میں بہت بڑا راز ہے کہ وہ کھانے پینے سے آری ذات زمین پہ جب بندہ کھانے پینے سے اس کی رضا کے لیے منہ موڑتا ہے تاکہ وہ دوسروں کی بھوک محسوس کرے، اس کے دل میں گداز اور نرمی پیدا ہو، تو پھر اللہ کریم اس کی دعائیں قبول فرماتے ہیں کہ اس کو اپنا قرب عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اس کی ادا رب کی فطرت سلیمہ سے مل رہی ہے۔ تو لہٰذا آپ فرماتی ہیں کہ آپ توشہ اپنے ساتھ لے کے جاتے، اور جب توشہ ختم ہونے پہ آتا تو بی بی خدیجہ کے پاس واپس آتے، اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر کھانا مین کے توشہ کا مطلب وہی میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں، آپ اسے کوئی بڑے لنچ باکسز نہ سمجھ لیں، کھجور، ستو وغیرہ، پانی، یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آیا، آپ غار حرام میں تھے، یعنی آپ کے پاس فرشتہ آیا، اس نے کہا پڑھو، آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دبایا کہ میری قوت نچوڑ دی، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو، یعنی 3 دفعہ یہ عمل دہرایا گیا، اور تیسری مرتبہ پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرام، یعنی یہ آیت پھر نازل ہوئی، یہ پہلی قرآن کی آیت ہے، اور پہلی آیت تعلیم کے بارے میں، پڑھو، اور پھر ساتھ ہی جو اس میں اشارہ کیا ہے، اس میں بڑا باریک نقطہ علماء نے لکھا ہے کہ بار بار بھیجنے کا کیا مطلب تھا کہ علم بغیر مشقت اور مجاہدے کے نہیں آئے گا۔ کوئی بندہ کہے کہ میں راتوں کو سوتا رہوں، اسائنمنٹس بھی نہ کروں، اور مجھے جو ہے میں ڈگری لے لوں، میرا جی پی اے اتنا ہائی ہو جائے، نہیں، بندے کو محنت کرنی ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ میں حافظ عالم بن جاؤں اور وہ مزے سے خواب خرگوش کے مزے لے، تو وہ کیسے اس کو قرآن یاد ہو سکتا ہے؟ مجاہدہ، مشقت، پھر مشاہدہ اور انعامات ملتے ہیں، اور پھر وکٹری سٹینڈ ملتا ہے۔ محنت کر، ہر علم کے پیچھے مشقت، محنت اور بھینچنا ہے۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی خدیجہ کے پاس تشریف لائے، فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، آپ نے چادر اڑا دی، یہاں تک کہ آپ کا خوف جاتا رہا۔ اس کے بعد حضرت بی بی خدیجہ کو آپ نے پورا واقعہ سنایا کہ مجھے کیا ہوا، اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا قطعاً نہیں، باخدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کریں گے، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، تئی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی فرماتے ہیں، اور حق کے مصائب پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کو اللہ پاک کیسے اکیلا چھوڑ سکتے ہیں؟ اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر ہم میں یہ ساری خوبیاں ہوں گی تو باخدا کتنے وائرس پھیل جائیں، ہمارا رب ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا، ہماری یاوری فرمائے گا، ہماری نسلوں کی مدد فرمائے گا۔ بس یہ ہے کہ ہم میں اخلاقی معیار یہ ہونا چاہیے جو کہ بدقسمتی سے نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ وہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی لکھنا جانتے تھے، اور انجیل کو بھی ہاتھوں سے لکھتے تھے، بہت بوڑھے تھے، نبینا تھے۔ حضرت بی بی خدیجہ نے کہا کہ بھائی جان اپنے اس بھتیجے کی بات تو سنیں۔ تو حضرت ورقہ نے کہا کہ بھتیجے تم کیا کہتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات بیان فرما دی۔ تو حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا، کاش میں اس وقت توانا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ یعنی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرے چچا جن کا میں لاڈلا ہوں مجھے یہاں سے نکال دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکالیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پایا تو میں تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل خیر جدی فوت ہو گئے، اور وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے رک گیا۔ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، ہم اس بحث میں نہیں جاتے کہ کتنی دیر وحی رکی رہی۔ مختلف روایات میں سے یہی ہے کہ وحی کی بندش جو ہے وہ چند دن ہی یعنی رہی ہے، جو کہ حضرت ابن عباس کا قول ہے، ہم اسی کے ساتھ جاتے ہیں۔ بعض روایات میں 2-2.5 سال کا بھی ہے جو کہ قطعاً صحیح نہیں ہے، اور اس دلائل میں بحث کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے، ہم اس میں نہیں پڑھتے۔ تو بہرحال جب وہی بند ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو پھر کبھی آپ کا خود صحیح بخاری میں کتاب
تعبیر میں ایک حدیث موجود ہے کہ آپ نے فرمایا جب وہی بند ہو گئی تو میں اس قدر غمگین ہوا کہ کئی بار بلند و بالا پہاڑیوں کی چوٹیوں پر تشریف لے گئے کہ وہاں سے لڑک جائیں، یا کسی پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ کے خود کو نیچے لڑکھانا چاہا تو ہر طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کے مڈل میں، یعنی جیسے معلق ہیں، وہ سامنے آتے اور فرماتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول برحق ہیں، اس کی وجہ سے آپ کا اضطراب جو ہے وہ رک جاتا، اور اس طرح سے وحی کی جو بندش تھی وہ ختم ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ جو وحی نازل ہوئی ہے وہ وحی جو ہے وہ سورت مدثر کی آیات آئی ہیں، اور اللہ کریم نے پھر کنٹینیوز پے در پہ وحی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہو گیا۔ یہاں پہ ہم تھوڑی سی بات یہ کریں گے کہ اکثر ہمارے اسٹوڈنٹس یہ سوال کرتے ہیں کہ وحی جو ہے وہ کس طرح سے نازل ہوتی تھی، اس کی مختلف قسمیں تھی، واللہ عالم بالصواب۔ جو مورخین نے اور مستند کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کبھی سچا خواب آتا تھا، اور یہی وحی کی ابتدا تھی، یعنی خواب کے ذریعے آپ کو بتایا جاتا تھا۔ دوسری یہ تھا کہ فرشتہ آپ کو دکھائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتا تھا، ٹھیک ہے نا، روح القدس آپ کے دل میں بات نفس میں ڈال دیتے تھے۔ تیسرا طریقہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام جو آئے، حضرت جبرائیل ہی ہیں ہر بار، اور زمین دنیا پہ جتنے انبیاء پہ وحی آئی ہے یہ بات ہمارے ذہن میں ہو کہ روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی لے کر آئے ہیں۔ تو کبھی آپ کسی صحابی کی شکل میں آتے، ٹھیک ہے، اکثر وحیہ کلوی جو بہت پیارے صحابی ہیں ان کی شکل میں آتے تھے، اور آپ کے پاس وہی گھنٹی کے ٹنٹنانے کی طرح، یعنی ایک آواز آتی تھی، اور یہ وحی کی سخت ترین صورت تھی۔ اس صورت میں فرشتہ آپ سے ملتا تھا، وحی آتی تھی تو سخت سردی کے موسم میں بھی آپ کی پیشانی پہ پسینہ آ جاتا تھا۔ آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ زمین پر بیٹھ جاتی۔ ایک بار اسی طرح وحی آئی کہ آپ کی ران حضرت زید بن ثابت کی ران کے اوپر تھی، آپ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس قدر بھاری ہوئی کہ حضرت زید کو لگا کہ میری ران کچل دی جائے گی، یعنی اتنا وحی کا کلام الہی کا بوجھ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے ان کو اصلی حالت میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہوا ہے، اور یہ 2 مرتبہ جس کا ذکر سورت نجم میں اللہ پاک نے کیا ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں آسمان سے معلق دیکھا ہے، اور وہی آپ پر معراج کی رات ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمائی، ٹھیک ہے نا، جب آپ آسمانوں پہ تھے اور اللہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ پاک نے آپ سے حجاب میں رہ کر براہ راست گفتگو بھی کی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمائی تھی۔ اور یہ یعنی وہی کی یہ صورت جو ہے وہ ثابت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلیم اللہ ہونے سے بھی، اور اس کا جو سچائی ہے، جو صداقت ہے، وہ معراج کے واقعہ سے ثابت ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے مختلف طریقوں سے آپ پہ وحی نازل فرمائی، اور الحمدللہ رب العالمین آپ کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا گیا۔ آج ہم سیرت سے اتنا ہی فیض لیتے ہیں، اور کچھ باتیں کرنٹ افیئرس کی دیکھتے ہیں کہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ بھئی توبہ کریں، ٹھیک ہے، سارے توبہ، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے، مرد کہہ رہے ہیں ہاں جی بڑی توبہ کر رہے ہیں، بیٹے کہہ رہے ہیں، بھائی کہہ رہے ہیں بڑی توبہ کر رہے ہیں۔ توبہ کیا ہو رہی ہے؟ سیلف کوٹین، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، صبح صبح اٹھ کے ناشتہ لائیں جی خواتین کو، اچھا ٹھیک ہے، ناشتہ کیا، وہ برتن دھو رہی ہیں، ابھی انہوں نے اپنا ناشتہ نہیں کیا، لنچ، اچھا جی، انٹرول میں کوئی جوس اگر فریش ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے، وہ بیچاری وہ مشینیں دھو رہی ہیں، پھر جی برانچ، پھر چائے کے ساتھ کوئی سنیکس پکوڑے ہو جائیں تو بڑا ہی اچھا ہے، پھر شام، یعنی خواتین بیچاری انہوں نے صبح سے شام تک، آپ توبہ مانگ رہے ہیں، رب کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں، اور گھر میں ممتائیں دوڑتی پھر رہی ہیں آپ کی خدمت کرتی ہوئی۔ آپ ان کا خیال رکھیں، اگر وہ ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے تو جنت ہے، وہاں تو رب کی رضائیں اس کے دل میں پڑی ہوئی ہے، اگر وہ بیوی ہے تو آپ کے بچوں کی ماں ہے، اس کے قدموں میں بھی جنت ہے، تو لہٰذا ان جنتوں کی دعائیں لیں۔ یہ انسان بھی ہیں، یہ مائیں بھی ہیں، یہ آپ کی منقوحات بھی ہیں، یہ آپ کی جنم دینے والی بھی ہیں، یہ آپ کی بہنیں، آپ کی عزتوں کی وارث بھی ہیں۔ تو پلیز آپ جو ہیں مرد حضرات سے میری یہ خاص و خاص ریکویسٹ ہے کہ خواتین بیچاریوں کو تو میں ہر وقت کہتی رہتی ہوں کہ بھئی خدمت کریں، جنت پائیں، یہ آپ کے قوام ہے، لیکن قوام زیادہ ہی اب قوام نہ بن جائیں، ٹھیک ہے۔ تو ان دنوں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ امت کی توبہ قبول ہو تو ان بیچاریوں کو، یہ جو مظلوم مخلوق بے زبان آپ کے گھروں میں، آپ سارے کہیں گے کہ یہ بے زبان تو قطعی طور پہ نہیں، یہ لقب تو آپ نے ان کو غلط دیا ہے، تو لہٰذا ان کی دعائیں لیں،
ان کو ہیلپ آؤٹ کریں. اگر آپ 7 ڈشز کر دیتے ہیں، کلیننگ کر دیتے ہیں، سپرویژن آپ چھوڑ دیں نا. یہ دن تو آپ گھر میں ویلے بیٹھے ہوئے ہیں نا. اور ویسے بھی گورنمنٹ نے اب بہت زیادہ مراحت اکنامک کا اعلان کر دیا، تو ایسی صورتحال میں آپ ان کی دعائیں لیں تاکہ ان بیچاریوں کو بھی تو موقع ملے نا، یہ جائے نماز کا کونا تھامیں اور دعائیں مانگیں. اور انشاءاللہ سب ایسا کریں گے. کسی کا میسج آیا کہ آپ جو ہیں وہ آپ نے سونے کا جو اعمال ہمیں بتائے تھے، ہمیں اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے. وی لرن اے لاٹ اینڈ ہم ہر روز ان کو پریکٹس کرنے لگے ہیں، اور ماشاء اللہ سے ہمارے خواب بھی بڑے اچھے سچے ستھرے ہو گئے ہیں. رات کو ہماری آنکھ کھلتی ہے، ہم امت کے لیے دعا بھی مانگتے ہیں. بڑی مجھے خوشی ہوئی الحمدللہ رب العالمین کہ ہم ذریعے کے طور پہ قبول ہو جائیں اور ہماری وجہ سے کسی کی زندگی میں اعمال آ جائیں. تو ایک چیز انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں جاگنے کا بھی تو بتائیں نا مسنون طریقہ. سونے کا تو آپ نے بتا دیا، اب ہم جاگتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں آپ پتہ نہیں کیا کرنا ہے. جاگنے کی دعا تو ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تو ہمیں اور پہلی بات تو یہ ہے کہ جب صبح جاگنا ہے، آنکھ کھلنی ہے، تو آپ نے دعا پڑھی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ موت کے بعد اس نے زندگی دی، روح آپ کے اندر آ گئی. تو اس کے بعد آپ بیڈ سے اترنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے سے کچھ میں آپ کو اعمال بتاتی ہوں جو آپ کی زندگی ہی بدل دیں گے، آپ کے انشاءاللہ دن کو برکت سے اور پروڈکٹیو بنا دیں گے. لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ پروڈکٹیو نہیں ہے دن نا ہمارا، مطلب شام کو پتہ چلتا ہے کچھ بھی نہیں، کوئی خاص کام نہیں ہوا. آپ کے اذکار بھی انشاءاللہ بڑھیں گے، گھر کے کام بھی ہوں گے، آپ شفاؤں وتاؤں سے بھی رہیں گے، اور انشاءاللہ دعاؤں پہ بھی مقبولیت کی مور لگے گی. آپ 11 دفعہ اللہ اکبر کہہ لیا کریں، کوئی زیادہ ٹائم لگے گا اس پہ. 11 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کریں. حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھنے کا اجر ایک اونٹ صدقہ کرنے کا اجر ہے. جب آپ نے آنکھ کھلی، دعا پڑھی، اور آپ نے 11 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 11 بار پڑھ لیا کہ اللہ کریم میں اپنا، اپنے بچوں کا، اپنی قیامت تک کی نسل کا صدقہ دے رہی ہوں، تو پھر انہیں کوئی تکلیف کیسے آ سکتی ہے؟ میرا رب ان کو تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ان پہ وہ اپنی چادر تانے گا، کیونکہ صدقے کے بارے میں اتنی احادیث ہیں کہ یہ پریشانیوں، بیماریوں کو دور کرتا ہے، مشکلوں کو ٹال دیتا ہے. تو آپ 11 اونٹ روز اپنی فیملی کی طرف سے، اپنی طرف سے، امت کے جن و انس کی طرف سے صدقہ کریں. کوئی اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لگتا. پھر آپ 11 دفعہ یا حفیظ و یا سلام، و اپنی قیامت تک کی نسل، اپنے بچے، اب پوری امت کے جن، پورے گلوب کا تصور کریں کہ اللہ امت میں کوئی آفت نہ آئے، تو ان کی حفاظت فرما، تو انہیں سلامتی دے. یا حفیظ و یا سلام 11 بار. یہ بیڈ سے اترنے سے پہلے آپ کریں کہ اللہ کریم اترنے لگی ہوں، پیر کو موچ بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، بیٹھے بیٹھے کوئی آفت بھی آ سکتی ہے. اے میرے کریم اللہ تیرا شکر ہے مرنے کے بعد تو نے مجھے زندگی دی ہے، تو سب کو سلامتی دے. یا حفیظ و یا سلام. کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، بڑے آرام سے لمحے میں یہ عمل ہو جاتا ہے. پھر آپ 11 دفعہ اللہ ارحم امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم فرما دیں. آپ یقین کریں آپ مستجاب الدعوات ہو جائیں گی. آپ نے امت کی فکر کی ہے نا، نبوت کا درد آپ میں سرایت کیا ہے، اللہ کریم آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، کیونکہ آپ نے پوری امت کے لیے دعا مانگی ہے. اللہ کریم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم فرمائیں. یہ 3 عمل ہیں. دیکھیں 11 اونٹ صدقہ کریں گے، 11 دفعہ یا حفیظ و یا سلام، اور 11 دفعہ اللہ مرحم امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ یاد کر لیں، گروپس پہ پوسٹ ہوتی ہے یہ دعا. اور اگر نہیں بھی ہوتی تو آپ یہ بھی کہہ سکتے کہ اللہ کریم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم فرمائیں. اس دعا میں یہ دعا بھی ہے اور درود شریف بھی ہے کہ آپ نے کہا کہ امت محمدیہ پہ رحم فرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ دعا ہو گئی. آپ نے اس میں صلی اللہ علیہ وسلم 11 مرتبہ کہا، تو یہ 11 مرتبہ درود شریف ہو گیا، جس نے آپ کے گناہ مٹائے، آپ کی نیکیاں بڑھائیں، آپ کے درجات بلند کیے. یہ تو میں کہتی ہوں 3 in 1 ہے. اس میں اللہم آ گیا ہے، جس میں اسم اعظم کا گمان ہے. اسم اعظم کی جو لسٹ بزرگوں نے دی اس میں اللہم کا لفظ ہے. اس میں اللہم ہے، اس میں اعظم سے آپ نے اپنے دن کا آغاز کیا، اس میں دعا ہے امت کے لیے، آپ نے رحم مانگا، اس میں درود شریف ہے. یہ تو میں کہتی ہوں ایک ملٹی پرپز قسم کا اور ایک ماشاءاللہ سے 3 in 1 نسخہ ہے اللہ کی رحمت سے. تو آپ یہ 3 کام بستر پہ کیا کریں.
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آنکھ کھلتی تو کلمہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنی آنکھوں پہ مل لیتے تھے، اپنی ہتھیلیوں کو، یہ جو پامز ہیں نا آپ کی ہتھیلیاں، ان دم کر کے تو ان سے آنکھوں کو مل لیتے تھے۔ آپ یقین کریں، آپ یہ عمل کریں، اس سے آپ اتنی فریش اور ایکٹیو ہو جائیں گی۔ اور ویسے بھی یہ ہے کہ آنکھ کھلنے پہ کلمہ پڑھنے کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ قبر میں جب آنکھ کھلے گی تو عادت پڑی ہوگی، کلمہ ہی منہ سے نکلے گا، یہ بخشش کا باعث بن جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تجدید کلمہ بھی ہو جائے گا کہ اللہ کریم میری روح رات کو عرش پہ چلی گئی تھی، میں تجدید کلمہ کر رہی ہوں۔ اور کلمہ پڑھتے ہوئے دل میں یہ بھی رکھ لیا کریں کہ اللہ سونے یہ کلمہ میرا آخری بول بنا دینا، اور اللہ کریم میری قیامت تک کی نسل سے یہ کلمہ نہ چھیننا، میری قیامت تک کی نسل میں کوئی ایسا جوڑا نہ بنے جو کلمہ گو نہ ہو۔ اس طرح کی دعائیں ذہن میں رکھا کریں کلمہ پڑھتے ہوئے۔ اور ویسے بھی ایک عمل شاید آپ کو اللہ کرے بھولا نہ ہو، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب آپ نماز پڑھ رہی ہوں تو جب آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ انگلی اٹھاتی ہیں نا، اس وقت ذہن میں یہ رکھا کریں کہ اللہ کریم یہ میں تیرے پاس امانت رکھوا رہی ہوں، یہ میرا آخری بول بنانا، اور میری امت، میری نسل اور امت سے یہ کلمہ نہ چھیننا۔ یعنی ہر نماز میں آپ دیکھیں 4 رکعتیں آپ مڈل میں اشہد ان لا الہ الا اللہ تشہد پھیرتی ہیں، آپ 2 دفعہ 4 رکعت میں، 1 دفعہ 2 رکعت میں، کتنی ہم دن میں نمازیں پڑھتے ہیں ماشاء اللہ بارک اللہ۔ تو آپ جو ہیں اس کو انگلی اٹھانے کے شہادت دیتے ہوئے ذہن میں یہ رکھا کریں کہ اللہ کریم یہ میرا آخری بول بنانا، میں تیرے پاس امانت رکھا رہی ہوں اس کو۔ تو بہرحال صبح کی ہم بات کر رہے تھے، تو آپ نے یہ 3 عمل اونٹ صدقہ کرنے، اللہ اکبر، یا حفیظ و یا سلام ہو، اللہم ارحم امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 اعمال کرنے ہیں۔ کلمہ پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک مارنی ہے اور آنکھوں پہ مل لینا ہے، اور یہ کلمہ اللہ کے پاس امانت بھی رکھانا ہے۔ ایک اور عمل ہے، اگر آپ یہ کر لیں گی تو انشاءاللہ پورا دن ایسا زبردست گزرے گا، وہ اس کو ہم کہتے ہیں، ہمارے بزرگ، ہمارے شیخ وہ فرماتے ہیں کہ یہ بیڈ ٹی ہے۔ یہاں تو خیر بیڈ ٹی کے زمانے ہی نہیں نہ رہے، وہ پاکستان میں عیاشیاں ہوتی تھی کہ صبح اماں جی کمرے میں چائے گرما گرم لے کے بستر پہ آ جاتی تھی، بیگمات کے موڈ درست ہو جاتے تھے، آنکھیں کھل جاتی تھی۔ تو اب یہاں کے بچے بیڈ ٹی کو کیا جانے کہ وہ کیا ہے۔ تو بیڈ ٹی یہ ہے کہ بستر کے اوپر چائے، یعنی بستر پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے تعوذ، تسمیہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ یعنی آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کریم میں اب اٹھی ہوں، دنیا کے کاموں کاجوں میں پڑھنے لگی ہوں، شیطان مردود سے مجھے بچا لے، تیرے سوا اس لئیم سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یعنی آپ نے خود کو اس کی چھتری کے نیچے دے دیا، سب مشن کر دی، آپ نے اس کے حوالے خود کو کر دیا، اس کی چھتری میں آپ آ گئیں۔ پھر آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کریم دن کا آغاز تیرے بڑے ناموں سے کر رہی ہوں، اللہ رحمان رحیم، ان ناموں کی تاثیر دے کے رکھنا۔ پھر آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ کریم تیرے سوا مجھے شیطان سے کوئی نہیں بچا سکے گا، میں مجبور اور تو قادر کریم، تو بچا لے۔ اتنا یہ مضبوط عمل ہے، آپ یقین کریں جن جن ہمارے ساتھیوں کو بیڈ ٹی کی عادت ہے نا، تعوذ، تسمیہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ان کے جو کبھی آپ فیڈ بیک سنیں، وہ کہتی ہیں پورا دن ہمارا ایسے گزرتا ہے جیسے پھولوں کی طرح، ہلکا پھلکا ساری باتیں، اذکار، اور ماشاءاللہ بارک اللہ ہمارے ساتھیوں میں ایسے لوگ ہیں جو روز سورت بقرہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، روز صلاۃ تسبیح پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ باذن اللہ روز ہزاروں کی تعداد میں کلمہ، تسمیہ، تعوذ، ان کے اعمال اتنے ہیں کہ اشراق، چاشت، تہجد، اوابین، ماشاءاللہ بارک اللہ، قرآن حفظ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مسلسل روزے رکھتے ہیں۔ یہ صرف آپ بیڈ ٹی کر کے دیکھیں، شیطان کا غلبہ ہٹ جائے گا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم پہ بڑی گرانی، پٹھوں پہ بوجھ، اور ایسے نا ایک نحوست سی چھائی ہوتی ہے، دل پہ ایک دباؤ سا، اس سے آپ کو نجات مل جائے گی، کیونکہ آپ نے صبح اٹھتے ہی رب کی چھتری اور اس کی چھپر چھاؤں، اس کے سائے میں خود کو دے دیا ہے۔ تو کوئی مشکل ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ اگر آپ 1 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ، 7 دفعہ، یہ سیٹ جو ہے تینوں چیزوں کا، اگر آپ اس کو 11، اصل عمل یہ 11 بار کا ہے، تو انشاءاللہ پورا دن آپ کا اچھا گزرے گا۔ اور ان دنوں آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں اکیلا اکیلا کر کے مار رہے ہیں، کوئی گھر والے بندے بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتے، نہ اولادیں، نہ ماں باپ،
وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پنجابی کا محاورہ ہے کلے کلے کر کے مارنا، تو یہ کلے کلے کر کے انہوں نے اکیلا کر دیا ہے۔ علاقہ غیر میں کہتے تھے نا لے جانا، یہ ہم علاقہ غیر میں اس وقت گئے ہوئے ہیں، نہ کسی دوست سے، نہ احباب سے، نہ کوئی کسی سے ملتا، نہ آنا جانا، سب سوشبلٹی اس نے ختم کر کے اکیلا اکیلا کر کے وہ کہہ رہے اب تو سوچو، اب تو غور کرو، اب تو اپنی کم آئے گی، اپنی ایک بے وقتی کا اندازہ لگاؤ کہ تم کچھ نہیں، تمہارا کچھ نہیں، میں سب کچھ ہوں، میرا سب کچھ ہے، میری طرف آ جاؤ، مجھ سے رجوع کر لو۔ تو لہٰذا اس وقت ہمیں توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف مراجعت اختیار کرنی ہے۔ ہماری ایک ساتھی کا میسج آیا، انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کا یوٹیوب پہ اسپین کے ٹرپ کے دوران کا ایک شارٹ کلپ سنا، تو اس میں آپ نے یہ بات کہی تھی کہ میں نے ہر جگہ یہ دعا مانگی تھی کہ مسلسل کہ اللہ ارحم امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کریم ان فضاؤں میں اذانیں گونجیں۔ تو انہوں نے مجھے آڈیو بھیجی کہ یہ دیکھیں غرناطہ میں، اسپین میں، تلیلا میں ہر جگہ اذانیں ہو رہی ہیں، آپ کی دعا قبول ہوئی ہے۔ میں نے کہا میں نے دعا اس نیت سے تو نہیں مانگی تھی کہ وائرس سے ڈر کے اذانیں ہوں، میں نے تو اللہ پاک سے یہاں اسلام کی سربلندی چاہی تھی۔ اللہ کرے کہ ان کے گمان کے مطابق ایسے ہماری دعائیں قبول ہونے لگ جائیں، اور اللہ کریم امت کو اپنا تعارف کرا دیں، روشناس کرا دیں اپنے آپ سے۔ تو اس وقت ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے اخلاق کو بہت واچ کرنا ہے۔ خوش اخلاقی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا حصہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن حارث کا قول ہے کہ میں نے کسی شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش اخلاق نہیں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشجع الناس تھے۔ اشجع الناس کس کو کہتے ہیں؟ انسانوں میں سے بہترین اخلاق والے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، اور شجاع اور دلیر، یعنی ہم مومن دلیر ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ بس سب ڈپریس ہو جائیں، باہر کیا ہو رہا ہے، گھر میں لوگوں کو کاٹ کاٹ کے کھائیں، برتن توڑیں، غصے دکھائیں کہ باہر بیماری پھیلی ہوئی ہے اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں چائے دے دو۔ نہیں، ایسے نہیں، ہمیں دلیری کے ساتھ جینا ہے۔ اور دلیری کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ مدینہ پورا گھبرا اٹھا، لگا کہ دشمن چڑھ آیا، ہر شور اٹھ گیا نا، لوگ تیزی سے یعنی ادھر باہر نکلے۔ تو جب باہر نکلے تو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی ننگی پشت پہ سوار ہو کر گھر تشریف لا رہے تھے۔ تو لوگوں سے آپ نے کہا گھبراؤ نہیں، اندیشے کی کوئی بات نہیں ہے، یعنی آپ خود شہر سے باہر جا کے اور سارے حالات کا جائزہ لے کے آئے۔ اب میں آپ سے یہ تو نہیں کہہ رہی کہ آپ گھر سے باہر نکلیں اور جا کے باہر کا جائزہ لیں کہ کرونا کہاں تک پھیلا ہے، لیکن دلیری دکھانی ہے، پریشان نہیں ہونا۔ کل 2-3 آڈیو میسج آئے، ہماری ساتھی جو ہیں وہ بہت رو رہی تھی، بہت ڈری ہوئی تھی۔ ڈرنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ مومن تو بڑا شجاع ہوتا ہے نا، بزدل مومن ہو ہی نہیں سکتا، مومن کی شان ہی نہیں ہے۔ اور خواتین تو بہت دلیر ہوتی ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ برا بن عازب کا بیان ہے کہ جنگ حنین میں لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، آپ کو یاد ہے نا جنگ حنین کہ پہاڑیوں پہ چڑھ گئے تھے اسکیف والے، بنو حوازن والے، اور انہوں نے اوپر سے پتھر برسائے تھے، تو لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجز پڑھ رہے تھے، اور رجز کیا تھے؟ انا نبیون لا کاذب ابا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس روز آپ سے زیادہ کوئی شجاع اور بہادر نہیں تھا، اور جب لڑائی بہت تیز ہو جاتی تھی نا میدان جنگ میں، تو لوگ آپ کے پیچھے چھپ کے پناہ ڈھونڈتے تھے۔ یعنی ہمیں بھی ایسی ہی دلیری دکھانی ہے۔ اور حضرت انس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ وہ آپ کے ساتھ تھے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موٹے کنارے کی جو چادر ہے نا وہ آپ کی کندھوں پر تھی، ایک بدو آیا اور اس نے آپ کی چادر کا کونا پکڑا اور زور سے جھٹکا دیا، چادر کے کنارے کی رگڑ آپ کے شانے اور گردن پر نشان پڑ گئے۔ آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے اس مال میں سے جو تیرے پاس ہے میرے دونوں اونٹوں پر کچھ لاد دو، کیونکہ اس میں جو کچھ ہے وہ میرا ہے، تیرے باپ کا نعوذ باللہ مال نہیں ہے۔ یہ تلخ اور سخت بات اور اوپر سے چادر کا کھینچنا، آپ خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا بے شک مال تو اللہ کا ہی ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، مگر تو یہ تو بتا کہ اگر میں بھی تیرے ساتھ ایسا سلوک کروں جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے۔ تو اس نے کہا آپ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ برائی کے بدلے میں بھلائی کرتے ہیں،
یہ سن کر آپ مسکرائے، پھر آپ نے حکم دیا کہ اس کے ایک اونٹ پر جو اور ایک اونٹ پر کھجوریں لاد دو۔ یہ اخلاقی معیار ہمیں چاہیے۔ کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے تو ہم اس کے ساتھ احسان کریں، اسے معاف کریں اور احسان کریں۔ یہ نہیں کہ دل میں ہم بات رکھ لیں کہ فلاں وقت اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، اب وائرس بھی پھیلا ہوا ہے، میں نے اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ یہ نہیں، دعا کریں سب کے لیے، دعا دیں، دعا لیں۔ دعا کا تحفہ اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک دوسرے کو ہدیے بھیجیں اذکار کے، ٹھیک ہے نا۔ اور ویسے بھی یہ جو اس وقت ہے نا، یہ قرآن یاد کرنے کے لیے بڑا ہی زبردست ایک آئیڈیل ٹائم ہے۔ کیوں جی؟ اس میں کیا راز ہے؟ جو راز میں نے پایا ہے میری چھوٹی سی عقل نے، وہ کیا ہے کہ اس وقت کیونکہ ہم سوشلائز نہیں نا کر رہے، ہم لوگوں سے مل نہیں رہے، غیبتیں، کمیاں، کوتاہیاں، آنکھ، کان، گلے، ناک کسی کی نہیں ہو رہے، اس وقت ہمارا دل سوز و گداز میں، تکلیف میں، پریشانی میں بھی ہے، نرم ہوا ہے، عبادات بڑھ گئی ہیں، اذکار، روزے، راتوں کو جاگنا، توبہ مانگنا، اس وقت دل بہت رقیق القلبی آئی ہوئی ہے۔ اس میں قرآن سماتا ہے۔ عام حالات میں قرآن، یعنی ہمارے جو قرآن کی ساتھی ہیں، ہم کئی کئی مہینے ایک صورت پہ لگا دیتے تھے، اور اب ماشاءاللہ وہ بات دنوں پہ آ گئی ہے، کیونکہ یہ وہ دن ہیں جس میں یوں سمجھے کہ ہم متقف ہو کے قرآن یاد کریں۔ جیسے اعتکاف میں ہوتا ہے نا کہ پورے سال کا جو قرآن یاد کیا ہوتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں اس کو ریپیٹ کریں، اس کو اپ ڈیٹ کریں، کوئی زیر زبر، کوئی غلطی حرف واو پیش کی نہ ہو، کچھ مسنگ نہ ہو ورڈ، تو ہم دہراتے ہیں قرآن اعتکاف میں، الحمدللہ رب العالمین۔ تو ان دنوں کیونکہ ہم متقف ہیں، ہم سے کمیاں کوتاہیاں کم سرزد ہو رہی ہیں، تو اس لیے قرآن زیادہ یاد ہو رہا ہے۔ پلیز آپ ان دنوں قرآن یاد کریں، اور میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ جیسے سورہ یاسین کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے یہ ہر مومن کے دل میں ہو۔ سورۃ ملک سفارشی صورت ہے، جھگڑالو صورت ہے، اللہ سے جھگڑے کہ یہ میرا بندہ روز مجھے رات کو پڑھتا تھا، اب آپ اس کو عذاب نہیں دے سکتے، یا مجھے قرآن سے نکالیں یا اسے دوزخ سے نکالیں۔ تو ہم یہ صورتیں زبانی کیوں نہ یاد کریں۔ اور آج جمعے کا دن ہے، اور جمعے کے دن سورت جمعہ کا ایک عمل آپ کو بتایا ہوا ہے جو بہت ہی طاقتور عمل ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بارے میں روایات میں اتنے واقعات موجود ہیں، اور میرے پاس ذاتی واقعات اتنے زیادہ ہیں کہ اس کو بیان کرنے کے لیے یہ 40-50 منٹس کافی نہیں ہیں۔ سورت جمعہ چھوٹی سی سورت ہے 28ویں پارے میں، آپ اس کو یاد کر لیں۔ اس کی جب آپ 10ویں آیت پہ پہنچیں تو اس پہ رک جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کیا ہے کہ جب نماز کو یہ ختم کر لیتے ہیں تو پھر اللہ کا رزق تلاش، فضل تلاش کرنے نکل جاتے ہیں۔ آپ اس آیت پہ رکیں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ تو اس پہ آپ رکیں اور پھر دعا کریں، اللہ سونے اس آیت میں جو تیرے فضل کا تو نے وعدہ کیا ہے، اللہ کریم وہ فضل مجھے، میری قیامت تک کی نسل اور پوری امت کو جنہوں نے اس کو عطا فرما۔ آپ یقین کریں اس فضل میں اولاد، مال، شفائیں، عطائیں، برکتیں، سہولتیں، سب کچھ، علم سب کچھ ہے، معرفت ہے۔ یہ جو فضل ہے نا، اللہ پاک نے فرمایا جب میری نماز ختم کر چکو تو میرا فضل تلاش کرو۔ آپ کہیں یہ فضل ہمیں دیں، بلکہ تاریخ میں ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ ایک تابعی، یعنی ایک ہوتے ہیں صحابی جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ فیض لیا، آپ سے ملے، آپ کو دیکھا ہے۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، وہ تابعی ہیں۔ تو ایک تابعی جو ہے وہ یہ عمل ہر جمعے کو کرتے تھے، ہر جمعہ نماز کے بعد وہ یہ سورت پڑھتے اور اس کی 10ویں آیت پہ رک جاتے جہاں یہ فضل کا وعدہ ہے، تو یہ دعا اس طرح کرتے کہ اللہ کریم جس فضل کا وعدہ تو نے اس آیت میں کیا ہے، وہ فضل مجھے، میری نسلوں کو اور پوری امت کو عطا فرما۔ آپ یقین کریں روایات میں آتا ہے کہ ان کی زکوٰۃ خلیفہ وقت کی زکوٰۃ سے زیادہ نکلتی تھی، اتنا مال رب نے ان کو دیا ہوا تھا۔ اس آیت میں جسمانی روحانی رزق ہے، آپ اس کو پڑھیں، چھوٹی سی صورت ہے، اسے یاد کر لیں۔ اور آج جمعہ ہے، آپ ابھی لیکچر کے بعد آپ اس کو کھولیں اور اس کو اب درود شریف پڑھیں توجہ کے ساتھ، اگر 2 نفل بھی توبہ کے پڑھ لیں پھر اس کو پڑھیں، اور پھر اس کی 10ویں آیت پہ رک کے گڑ گڑا کے دعا مانگے کہ اللہ کریم تو اپنا یہ فضل دے۔ اور اس وقت تیرا جو فضل ہمیں چاہیے وہ یہ ہے کہ اس بیماری کو، اس وبا کو
तू लगाम डाल ले, कंट्रोल कर ले, बुला ले, इसको हुक्म जारी कर दे अपने दरबार से। और आप यकीन करें, अगर आप गड़गड़ा के मांगेंगी तो ये अप्रूवल आज आप ले लेंगी इंशाल्लाह। आप ये अमल करें, इन दिनों कुरान याद करें प्लीज। और आप मुझे खुद बताएंगी मैसेज करके कि आपने बड़ी बड़ी सूरतें 4-5 दिन में याद कर ली हैं। और मैंने आपको उसकी रीजन बता दी है, क्योंकि हम सोशलाइज नहीं कर रहे, हम लोगों से मिल नहीं रहे, लोगों को तोल नहीं रहे निगाहों से। दिलों की गिबत, निगाहों की गिबत, सोचों की गिबत कुछ भी नहीं है। अब तो अल्लाह करीम ने हमें वो कल्ला कल्ला करके छोड़ दिया और हमें हमारी औकात याद दिला दी है ना। तो इस वक्त हम कुरान याद करें, ताकि ये वली बनने का टाइम है, अल्लाह का कुर्ब लेने का टाइम है, अल्लाह की दोस्ती लेने का टाइम है इंशाल्लाह। और अल्लाह करीम इंशाल्लाह अता फरमाएंगे, उसकी रहमत हो जाएगी। मौत से डरना नहीं है, क्योंकि हमारे लिए क्या वादे हैं, हमारे लिए तो जन्नत है, जन्नतुल फिरदौस। हमारी तो डबल डिप पॉलिसी है अल्लाह करीम की, हम मुसलमानों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि अगर हम इस वबा से बचे तो गाजी हैं, अगर गए तो शहीद हैं, और फिर हमारे लिए जन्नत है। और वो जन्नत भी कैसी है, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रिवायात बताई, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दुनिया में जन्नत को समझाना मुमकिन ही नहीं है। जैसे कोई बच्चा माँ के पेट के अंदर है और उसे बंदा कहे कि बाहर इतने बड़े बड़े समंदर, दरिया, सब कॉन्टिनेंट्स, सारा कुछ है, वो कहेगा पागल है। उसके लिए वो जो माँ का एक अंदर एक छोटा सा घर है ना, वो ही उसके लिए कुल कायनात है। जब वो इस दुनिया में आता है तो वो हैरान होता है। उसके लिए वो छोटे बच्चे होते हैं ना, बैकयार्ड देख लें तो इतने खुश होते हैं, क्रॉल करते हुए जाएं, तो उनको लगता है कि उन्होंने एक कॉन्टिनेंट डिस्कवर कर लिया है ना। वो बिल्ली चिड़िया को देखें तो वो इतना हंसते हैं और खुश होते हैं, क्योंकि उनका तसव्वुर नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह हमारा जन्नत के बारे में गुमान ही नहीं है। हम वो माँ के अंदर पलने वाले बच्चे की तरह हैं, हम सोच भी नहीं सकते, हमारी सोचों से ज्यादा है। हदीस मुबारक में है, उस ऐसी नेमतों वाली जगह है जिसे किसी आंख ने देखा नहीं, किसी कान ने उसकी तारीफ नहीं सुनी, किसी ज़हन में उसका तसव्वुर, यानी इंसान के लिए उसका तसव्वुर महाल है। और अल्लाह करीम ने इसको मुख्तलिफ नाम दिए, दारुल सलाम, दारुल मुत्तकीन, दारुल करार, दारुल आखरा, जन्नतुल नईम, जन्नतुल मुकीम, जन्नत अदन, क्या क्या, जन्नतुल फिरदौस। और ये जन्नतुल फिरदौस जो है ना, जन्नत अदन हमेशा रहने वाली, ये अर्श के बिल्कुल नीचे है, ठीक है ना। और उसके नेमतों के नाम दुनिया जैसे ही हैं, जैसे यहाँ हम कहते हैं दूध, शहद, शराब, लेकिन उनका टेस्ट, आप सोच, हमारे गुमान में नहीं है। वो जो वहां पे टेस्ट होगा, हम उसका रियल तस्वर हम बना ही नहीं सकते। यानी हमारे ज़हन में दुनिया के एक लग्जरी घर का तस्वर है, हम इससे आगे जा ही नहीं सकते। वहां ना खौफ, ना शौक, तलब पे चीजें मिलेंगी, ना पसीना, ना कोई गलाजत। अगर पसीना भी आया तो उसमें से कस्तूरी की खुशबू, एक हल्का सा खुशबूदार सा डिकार, और फिर हर चीज डाइजेस्ट हो जाएगी। और बंदा बंदा कोशिश करे और बंदा ख्वाहिश करे कि हमें वो जन्नत क्यों ना मिले। और दुनिया मोमिन के लिए वैसे भी कैद खाना है, कैदी तो हम अबू है ना। हदीस में है कि मोमिन के लिए कैद खाना और काफर के लिए जन्नत है। ये अल्लाह करीम ने शायद हमें उस जन्नत के लिए तैयार करवाने के लिए, कि जिसके 8,000 दरवाजे हैं, ऐसी जन्नत। यानी वो रिसेप्शन पे ही वो जो 8 दरवाजे हैं ना, उनके साथ हजारों की तादाद में महलात के दरवाजे होंगे। ये दुनिया की क्रॉकरी हमारे जेहन में है, वहां तो आप सोच भी नहीं सकते। वहां तो जो एक कमान रखा जाए ना, तो हदीस मुबारक में है उसकी, यानी इतनी सी जो कमान रखने की जगह, वो पूरी इस वर्ल्ड और कायनात और दुनिया से बेहतर है। लिहाजा उस जन्नत की तरफ हमें जाना है, जिसे मेरा रब जब से बनाया उसे लॉक रखा हुआ है। अल्लाह करीम खुद उसे सजाते हैं, फरिश्तों की आमदोरफ्त उसमें नहीं होती, वो अपने मोमिनीन के लिए तैयार करके सीक्रेट रखी हुई है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, क्या अल्लाह के रसूल, हमें कुछ जन्नत के बारे में बताइए, इसकी तामीर कैसी है? आपने फरमाया, एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की, उसकी लिपाई खालिस कस्तूरी से हुई हुई है, उसके कंकर हीरे और जवाहरात के हैं, उसकी मट्टी जाफरान की है। जो इसमें दाखिल होगा वो नेमत में होगा, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, हमेशा इसी में रहेगा, मरेगा नहीं, ना इसके कपड़े पुराने होंगे, ना जवानी खत्म होगी। यही बंदा ख्वाहिश करता है ना कि कोई आबे हयात पी ले, कोई हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की तरह कोई तवील उम्री पा जाए, तो वो सब कुछ हम पा लेंगे। सिर्फ
اس میسر کو مؤثر بنانا ہے، اس وقت ہم نے محنت کرنی ہے اور ہم نے اس کو پانا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جنت کا ذکر کیا اور فرمایا اس کے لیے کوئی کوشش کرنے والا ہے؟ رب کعبہ کی قسم، وہ بھڑکتی ہوئی خوشبو، چمکتا ہوا نور، بہتی ہوئی نہریں، پاک بیویاں، خوبصورتی اور نعمت کدہ اور ہمیشہ رہنے کا مقام ہے۔ اور انہیں فرمایا اے اللہ کے رسول، ہم اس کے لیے کوشش کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ تعالی، یعنی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال اور گمان گزرا ہے۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگی، پھر اس کے بعد جیسے کوئی چمکدار ستارہ آسمان میں ہو، وہاں پہ نہ تھوک، نہ ناک، نہ جھنکھار، نہ کھنکھار، نہ کھانسی، کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اور وہاں کی کنگیاں سونے کی ہوں گی، ان کی خوشبو کستوری کی ہوگی، ان کی انگیٹھیاں عود کی ہوں گی، لبان کی ہوں گی، ان کی بیویاں حور عین ہوں گی۔ اور ہر شخص کا جو قد ہے نا وہ 60 ہاتھ بلند ہوگا، حضرت آدم کے قد پہ ہم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ کریم نے ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنت چاندی کی ہے، اس کے برتن، اس کا سامان چاندی کا ہے، وہ جنت سونے کی ہے، اس کے برتن، اس کا سامان سونے کا ہے۔ یعنی ایک ایسی جنت میں جانے کے لیے پھر ہمیں ڈرنا کیسا؟ ہمیں تو اپنے حوصلے بہت بڑے رکھنے ہیں، اپنا دل بہت بڑا رکھنا ہے، جنت الفردوس کی طلب کرنی ہے جو سیلڈ ہے، جہاں پہ فرشتے بھی آتے جاتے نہیں ہوگی، جہاں پہ نہ موت، نہ بڑھاپا، نعمتیں ملیں گی، زندگی چلی جائے گی لیکن دوبارہ پھر موت ہمیں نہیں آئے گی۔ اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ العزیز ہم جنت الفردوس کی طلب کریں، اس کے لیے اپنے اخلاق کو سنواریں، اپنے اعمال کو بڑھائیں اور قرآن بہت یاد کریں۔ اور ہم جو ہے بیڈ ٹی کا جو عمل ہے پلیز اپنے اس کو روز کرنا ہے، تاکہ اللہ کریم انشاءاللہ اس کی وجہ سے ہم پہ اپنی رحمتوں کو تمام کریں۔ اور جس وقت آپ جہاں جہاں بیٹھی ہوئی ہیں آپ یقین کریں سکینیت وہاں اتر رہی ہے، فرشتوں کی جماعتیں وہاں اتر رہی ہیں اور آپ پہ اپنی رحمتوں کی بچھاڑ کر رہی ہیں۔ اور جمعے کا دن ہو جس دن ہر عمل کا اجر اللہ کریم 70 گنا بڑھا دیتے ہیں، اور آپ اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں، اور ابھی آپ اس کے بعد سورۃ جمعہ پڑھیں گی اور 10ویں آیت میں جو فضل ہے وہ اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے اور امت کے جن و انس کے لیے مانگیں گی، تو وہ فضل جب آئے گا تو پھر وائرس کہاں رہ جائے گا۔ ہر دعا یقین اور توجہ سے مانگنی ہے، قبولیت کے یقین کے ساتھ کہ ہم خلیفۃ الارض ہیں، ہم مانگ رہے، اور وہ مالک خالق کائنات اپنے خلیفہ کے بولوں کی لاج رکھ رہا ہے، اور وہ اس پہ سینکشن کے آرڈر جاری کر رہا ہے، اور فرشتوں کے ذریعے سنہری موریں اس پہ لگا لگا کے ایشو کر رہا ہے، جاؤ معاف کر دیا۔ وہ میرا عفو رب، میرا کریم رب، وہ آج امت کے لیے معافی کا اعلان فرما دے۔ آپ نے یہ دعا ضرور مانگنی، آج امت کی معافی آپ نے لے لینی ہے، کیونکہ ہماری بے بسی ظاہر ہو گئی ہے، ہماری بے وقتی کا پتہ چل گیا ہے، ہماری کم آئے گی، ہمارا زیرو ہونا ثابت ہو گیا ہے، جس کا کہ ہم یقین نہیں کرتے تھے، ہم دنیا میں کھوئے ہوئے تھے۔ اس نے ہمیں دنیا کے جنجال سے نکال کے ہمیں پکڑ کے ہماری پیشانی کے بالوں سے اسٹیشن کے ایک طرف اتار کے بٹھا دیا ہے، اور کہا ہے اب غور کرو، اکیلے بیٹھو، تمہارے اپنے پیارے، تمہارے جسم کے ٹکڑے بھی تمہارے قریب نہیں ہیں، اب اپنی اوقات کی نفی کرو اور میری ذات کا اثبات کرو، تم کچھ نہیں میں سب کچھ ہوں۔ تو اس تصور سے ہم دعا مانگیں گے، آپ سب درود شریف پڑھیں، اور انشاءاللہ اللہ کریم اپنی رحمتوں کے دروازے آج تو امت پہ واقع کریں گے ہی انشاءاللہ۔ وکفا باللہ ولیاً وکفا باللہ نصیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رحمتی یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی۔ اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون۔
بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، یا اللہ یا حافظ یا حفیظ یا رقیب یا وکیل یا سلام، یا تواب یا کریم، یا رحمان یا رحیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اول الاولین یا آخر الاخرین، اے اولوں کے اول اور آخروں کے آخر، اے میرے کریم مولا، جب کچھ نہیں تھا تو تو تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تو تو ہی ہوگا۔ اللہ کریم صرف تیرا چہرہ باقی رہے گا، کائنات کی ہر چیز فانی مٹنے والی۔ اے میرے کریم مالک، تیرے پیارے ناموں کا ذکر کر کے اپنی اوقات کے مطابق تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، اور اللہ کریم سورت جمعہ کی 10ویں آیت میں جو تو نے اپنے فضل کا وعدہ کیا ہے، اللہ کریم وہ فضل ہم پہ، ہماری قیامت تک کی نسلوں پہ، ہمارے گروپس پہ، ہمارے استادوں ان کی نسلوں پہ، اور پوری امت کے جن و انس پہ اللہ کریم وہ فضل آج نچھاور کر دیں۔ اللہ کریم نہ تو تابعین جیسی ہماری اوقات اور نہ ہمارے اعمال، لیکن اللہ سونے یہ آخری دور کے تھکے ہوئے بیمار لاغر سے امتی ہیں، 15ویں صدی کے اللہ کریم بڑے کمزور امتی ہیں، ہمارا وجود کمزور، ہمارا ایمان کمزور، ہم پورے کے پورے لاغر، تو طاقتور قوی رب ہمیں قوی کر دے۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، وہ فضل آج ہم پہ نازل کر دے۔ اللہ کریم کسی ماں کا بچہ اگر بہت کمزور ہو، آخری اور بیمار بھی ہو، تو وہ ماں اسے بڑا چاہتی ہے، دوسرے بچوں سے چھپا چھپا کے اس پہ اپنی نعمتیں دیتی ہے۔ اللہ کریم ہم تیرے حبیب کے آخری دور کے تھکے ہوئے امتی ہیں، تو 70 مائیں ہم پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے، اور اللہ کریم یہ ناگہانی آفت امت سے اٹھا لے، اور اس ٹائم میں جو تو نے ہمیں اپنا قرب دیا ہے، اللہ کریم اس دور کی مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرمانا، اس دور کے یاد کیے ہوئے قرآن کو استحکام دینا، اس کا نور جنت الفردوس تک قائم رکھنا، اور اللہ کریم اس دور میں جو ہم میں اخلاقی تطہیر ہوئی ہے، اللہ کریم وہ پاکیزگی قیامت تک ہماری نسلوں میں منتقل فرمانا، جو ہم نے دعائیں مانگی اس دور میں، اللہ کریم قبولیت کے ساتھ پوری امت کے لیے قیامت تک اس کی تاثیر ہماری قبروں کو بھی روشن کرتی رہے۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، ہر دل میں جو دعا ہے اللہ کریم اسے عافیت اور برکت کے ساتھ قبول فرما لیں، ہر جسم کو کامل شفائیں عطا فرمائیں، اور اللہ کریم ہماری یہ دعا جنوں انس کے لیے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے قبول فرمائیں، اور جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں اللہ کریم ان کی قبروں کو وسعت، کشادگی، ہریالی، اور ان میں جنت کی کھڑکیاں کھولیں۔ اللہ کریم عود اور استبرق کے لباس اور خوشبوئیں ان کے لیے بھیجیں۔ اللہ کریم جب ہم اس دیس کے واسی بنے تو ہم پہ بھی وہی رحمتیں، وہی نورانیت، وہی سکینیت نازل فرمانا۔ اے میرے کریم مولا ان بندوں میں شامل فرما لے جن کی دعاؤں کو تو بن مانگے قبول فرما لیتا ہے۔ اے میرے کریم مولا اپنی دوستی عطا فرمائیں، اپنی محبت عطا فرمائیں، اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیں، ایسے بندوں میں شامل کر لیں جن سے تو راضی ہو جاتا ہے اور ان سے اپنی توفیق سے خیر کے کام لیتا ہے۔ اللہ کریم اخلاص عطا فرمائیں، اللہ کریم اخلاص عطا فرمائیں، اللہ کریم مخلص کر دیں۔ اللہ کریم جو ہمارے دل میں ہے وہی ہماری زبان پہ ہو، اللہ کریم دوغلے پن سے، منافقت سے بچا لینا ہو، اللہ کریم ظاہر اور باطن کو ایک کر دیں، اللہ کریم ہمارے قدم خیر پہ اٹھیں، اللہ کریم ہمارے ہاتھوں سے خیر جاری ہو، اللہ کریم ہماری زبانوں سے خیر کے بول نکلیں، اللہ کریم ہماری نگاہوں کو اللہ کریم حیا عطا فرمائیں، اللہ کریم نسلوں کی امت کی نگاہوں شرمگاہوں کی حفاظت فرمائیں، اللہ کریم قرآن کا علم ہمارے سینوں میں اتاریں اور اسے محفوظ رکھیں، اللہ کریم کائنات کی ہر حافظ کی خیر، اس کے قرآن کی خیر، اللہ کریم کوئی یاد کر کے نہ بھولے، تو مدد فرما، تو یاوری فرما، تو یاداشت کو اللہ کریم خیر کے کاموں کے لیے تیز کر دے۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، ہر ماں کی دعا اس کی اولاد کے لیے ضرور قبول فرما۔ اللہ کریم مائیں تو نمانیاں ہوتی ہیں، انہیں تو بس بچے ہی یاد رہتے ہیں، وہ جانور ہوں، وہ انسان ہوں، اللہ کریم تو جانتا ہے،
تو نے خود کو ماں سے تشبیہ دی ہے۔ اللہ کریم، یہ ہم ماؤں کے لیے بڑا اعزاز ہے کہ رب کو کوئی اور رشتہ اپنے ساتھ میچ کرنے کے لیے نہیں نظر آیا، ماں ہی نظر آئی ہے۔ اللہ کریم، ہر ماں کی اولاد کی حفاظت، ہر درخت کے پھل کی حفاظت، اللہ کریم، اللہ کریم، اللہ کریم، انہیں ایسا بنا تجھے پسند آئے، ان سے دین کے کام لے، انہیں اپنا بنا، انہیں دیکھیں لوگ تو یاد آئے، ان کے حلیے، چہرے، مہرے، ادائیں، بول بدل۔ اللہ کریم، تو نے ان کو اتنے سونے چہرے دیے ہیں، جب ان کی زبانوں سے قرآن، حدیث اور فقہ نکلے تو لوگوں کے سینوں پہ کتنا نور اترے گا۔ تو ان کی زبانوں کی گرہ کھول دے، ان کو شرح صدر عطا فرما، ہر ماں کے بچے کو اللہ کریم دین کے بول عطا فرما، اللہ کریم اپنی رضائیں عطا فرما، آج عرش سے اپنی رضاؤں کے پروانے جاری فرما دے، آج اعلان فرما دے میں تم سے راضی ہو گیا۔ تو رب ہے نا، تو رب ہے نا، تو رحمان رحیم کریم، تجھے تیری رحمانیت کا واسطہ دیتے ہیں، آج امت سے راضی ہو جا، معافی نامہ دے دے، آج صلح کر لے، آج معافی عطا فرما دے، آج آرڈر جاری فرما دے، میں نے تمہیں معاف کر دیا، تمہاری قید ختم کر دی، تمہاری جیلوں کو کھول دیا، جاؤ اور میرے دین کے کام کرو، در در گھر گھر جاؤ، میرا کلمہ پہنچاؤ، جاؤ اور انسانیت کی مدد کرو، جاؤ دین سیکھو، جاؤ رزق حلال کماؤ، جاؤ علم سیکھو، جاؤ انسانیت کی مدد کرو، آج سب کو آزاد کر دے، بیڑیاں کھول دے میرے کریم مالک، اور یہ بیڑیاں اپنے وائرس کو، لا علاج بیماریوں، کینسر، ہیپیٹائٹس، ٹی بی، ان کو ڈال دے، اے میرے کریم مولا، تیرے ہاتھوں میں ہے، تیرے حکم سے فرشتے لکھتے اور مٹاتے ہیں، اگر اس وائرس نے زیادہ چلنا تھا تو تیرا ہی تو حکم ہے، تو اپنے فرشتوں سے کہہ اسے مٹا دیں، میں نے اپنا مائنڈ بدل لیا ہے، مجھے ترس آیا ہے، میں نے ان کے آنسو قبول لیے ہیں، مجھے ان کا رونا دھونا، ان کی اذانیں، ان کی تڑپ، ان کا پچھتاوا مجھے پسند آ گیا ہے، میں نے انہیں معاف کر دیا، مجھے اپنے کسی بندے کا رونا دھونا پسند، کسی کا رات کو جاگنا، کسی کی نمازیں، کسی کا ترلا، کسی کی منت، کسی کا پاؤں پکڑنا پسند آ گیا ہے، آج کسی کا صدقہ میرے ہاں میرے عرش کو ہلا گیا ہے، کسی کی میرے عرش سے ٹکرا گئی ہے، یہ ان کی زمینوں پہ چیخو پکار نے میرے عرش کو ہلا دیا ہے، اس کے میری رحمت کو جوش آ گیا ہے، میں نے سب کو معاف کر دیا ہے، میرے کریم مولا آج سب کو معافی دے دے، تیری بڑی مہربانی ہے، ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھ دینا، ہمارے بڑے خواب تھے رمضان کے بارے میں، اللہ کریم مسجدوں کے تالے کھول، حرمین کے تالے کھول، ہمارے بچے جائیں تیرے گھر کے طواف کریں، مینا میں خیموں میں لیٹیں، عرفہ میں راتوں کو دعائیں مانگے، مزدلفہ میں کنکریاں چنیں، اللہ انہیں چانس دے، میرے مولا ان کی نیتوں کے مطابق انہیں بلا، راہیں کھول، فضل کر دے، کرم کر دے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، کرم کر دے، اپنے نبی آخر الزمان کو راضی کر دے، امت کا دکھ ان سے نہیں جھیلا جا رہا ہوگا، میرے کریم مولا، میرے سونے آقا، ہماری ڈٹائی کو نرمی میں بدل اور اپنی رحمت کو جاری و ساری فرما دے، تیری بڑی مہربانی، ہم نے یہ یقین اور گمان کر لیا، ہم نے تجھ سے گمان کیا، تو نے آج اپنا آرڈر جاری کر دیا، فرشتوں کو حکم دے دیا، وائرس کو لگامیں ڈال دی، نکیلیں ڈال دی، بلوں میں بھیج دیا، کبھی نہ نکلنے کے لیے، اللہ کریم جس طرح ذوالقرنین نے دیواریں بنا کے یاجوج ماجوج کو باندھا تھا، تو نے ان کو دیواریں اپنے کن کی ڈال دی، اور میرے کریم مولا ہم نے تجھ سے گمان کیا کہ تو نے ایسا کر دیا، تو خود فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے مجھے ویسا پاتا ہے، اللہ کریم ہم نے گمان کر لیا، اب تو کر دے، اور ہم نے یہ بھی گمان کر لیا کہ تو نے کر دیا، تیری بڑی مہربانی، تیرا بہت شکریہ، الحمدللہ رب العالمین، اور تو خود فرماتا ہے کہ شکر کرو گے تو میں نعمتیں بڑھاؤں گا، اب ہم نے شکر بھی کر لیا، اب ہماری نعمتوں کو بڑھا، ہمارے بچوں کے روزگار کھول، انہیں مال اولاد کی برکت امت کو دے، انہیں دین کی سمجھ دے، ان سے راضی ہو جا، ان سے بیماریاں شکی القلبی دور کر دے، ان کی گودیں شاد آباد کر، بچوں کے رشتے بہترین جگہوں پہ کر، ہماری بیٹیوں کو نورانی اللہ کریم بنا، انہیں عزت و پردہ شرم و حیا دے، ان کی نسلوں میں ولی پیدا کر، کتب غوث ابدال پیدا فرما، ان سے دین کے غلبے کا بڑا کام لے، تو خود کہتا ہے شکر کرو گے تو میں نعمتیں بڑھاؤں گا، ہم شکر کر رہے ہیں، تو نعمتیں بڑھا، تو نعمتیں بڑھا، جسمانی روحانی رزق دے، جسمانی روحانی شفائیں دے، جسمانی روحانی عافیتیں عطا فرما،
اللہ کریم اپنے در سے اپنے خزانوں کے آج منہ کھول، اپنے خزانوں کے منہ کھول، تو سخی داتا ہے، آج سخاوت کر دے، تیری بڑی مہربانی ہے، بن مانگے علم عطا فرما، حلم عطا فرما، معرفت عطا فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما، شفائیں عطا فرما، روزگاروں میں برکت ڈال، شفاؤں میں برکت ڈال، اخلاق کامل عطا فرما، بہترین اخلاق، بہترین معرفت، کامل عافیت عطا فرما، برکتوں میں برکتیں ڈال، وقت میں برکت، ایمان میں برکت، ہمارے ماں باپ کی خیر، بہن بھائیوں دوستوں کی خیر، ہمارے لیے مانگنے والوں کی خیر، ہمارے گروپس کی خیر، ہمارے استادوں کی خیر، کائنات کے جن و انس کی خیر، قیدیوں کی خیر، آزادوں کی خیر، جانوروں کی خیر، بلوں کے کیڑوں کی خیر، سمندر کی مچھلیوں کی خیر، فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کی خیر، درندوں کی خیر، اللہ سب کی خیر، سب کی عافیت، سب کا بھلا تیری بڑی مہربانی ہے۔ اللہم ارحم امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم مستر امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب انی لما انزلت علیہ من خیر فقیر۔ اللہ کریم جادو سے بچا، حسد سے بچا، نظر سے بچا، دشمنوں کی دشمنی سے بچا، نگاہوں کے تیروں سے بچا، اللہ کریم اللہ کریم اللہ کریم بد اخلاقی سے بچا، اللہ کریم جو ہمارے دوست دیس پردیس میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں عافیتوں کی راہوں کے ساتھ یہاں لے کے آ، تیری بڑی مہربانی ہے۔ ہم وہ ساری خیریں مانگتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہی، ان سارے شرور سے پناہ چاہتے ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الأعداء، اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری۔ اللہ کریم اپنی رحمت کے دروازے کھول، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اللہم وارزقنا طیبا واستعملنا صالحا، استودع اللہ دینکم وامانتکم واخواتیم اعمالکم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وازواجہ وامہاتہ واولادہ وعتراتہ وذریاتہ واصحابہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ الخیر واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ جی بیٹا